نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا کفیناک المستہزئین۔ یقیناً تمسخر اور استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا جو مشن سونپا گیا کہ آپ قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو چیز آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، جو قرآن آپ کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کو آپ آگے پہنچائیے۔ تو 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت کے ذریعے سے یہ قرآن پہنچانے کا کام کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اعلان لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیے، دین کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف بلائیے، اور مشرکوں کی بالکل پرواہ نہ کیجیے کہ وہ اس کے رد عمل میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں مشرکین نے ابتدائی طور پر استہزاء، تمسخر، طعنے، گالی گلوچ، بد زبانی اور بد کلامی کا رویہ جو اختیار کیا اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یہ استہزاء اور تمسخر کرنے والوں سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ گویا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفظ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے دے رہے تھے اور تمسخر اور استہزاء کر رہے تھے، یا آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کے عیب لگا رہے تھے نعوذ باللہ، تو ان کی مثال آپ ایسے ہی دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اوپر کی طرف منہ کر کے سورج یا چاند پر تھوکے گا تو وہ تھوک تو اس کے اوپر خود ہی پڑے گا، اس سے سورج اور چاند کی جو ہے وہ چمک کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا۔ تو یہی معاملہ ان کا بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جب انہوں نے تشدد اختیار کیا اور صحابہ کرام پر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ تشدد شروع کیا، ظلم اور زیادتیاں شروع کی، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کے جو ہے وہ سر مبارک کے اوپر جو ہے وہ اس کی اونٹ کی نجاست بڑی اوجری جو ہے وہ لا کر ڈال دی گئی، اور آل یاسر کو بری طرح سے جو ہے وہ مارا اور پیٹا گیا، حتیٰ کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو رہا تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنین کے لیے بھی جو آپ کا اتباع کرنے والے، جو آپ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ خود اس وقت مشرکین سے نپٹ رہا ہے جب مسلمان دفاعی پوزیشن جو ہے وہ اس کے اندر ہیں، اور خود ان کو اس بات کا حکم ہے کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکتے رکھو، مار کھاؤ، برداشت کرو، صبر کرو، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں وہ جتنے بھی حربے اختیار کر لیں، حتیٰ کہ آپ کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا گیا، ظلم اور زیادتیاں بھی کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے ہر قسم کے جو ہے وہ تحفظ پہ پوری طرح قادر ہے، اور ان دشمنوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ مشرکین ظلم اور تشدد کے ذریعے سے بھی اس دعوت کا راستہ نہ روک سکے اور کچھ مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف نکل گئے، تو پھر انہوں نے آخرکار یہ سوچا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک دن دار الندوہ جہاں پہ ان کی مشاورت ہوتی تھی، وہاں پہ مشرکین کے سرغنہ سردار جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس موقع پہ روایات میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ انسانی شکل میں بڑا چوغا پہن کر ایک بڑا شیخ بن کے، شیخ نجدی کے نام سے اس مشاورت کے اندر جو ہے وہ شریک ہوا تھا، اور مشاورت جو ہوئی تھی اس میں یہ طے پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور بڑے بڑے قریش کے خاندانوں میں سے ایک ایک جو ہے وہ جوان کو لیا گیا اور تلواروں کو زہر میں بجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کا محاصرہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں ان کے اس جو ہے وہ چال کا ذکر کیا گیا ہے، مکر و فریب کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کفار نے آپ کے خلاف یہ چال چلی کہ یا تو آپ کو قید میں ڈال دیا جائے،
یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ تھی وہ چال ان کی، اور انہوں نے آخری فیصلہ جس پہ شیخ نجدی نے تائید کی تھی وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے واللہ یعصمک من الناس ارشاد فرمایا تھا کہ نبی تیری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور میں بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کس کیفیت میں تھے، سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو جب وہاں تھوڑے سے پریشان ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید مشرکین اپنے پیروں کی طرف بھی اگر نگاہ ڈال لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو اس موقع پہ ان کا رنج و ملال دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پہ یہ توکل اور بھروسہ، اور پھر اللہ اپنے اس بندے کی حفاظت نہ فرمائے۔ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ وہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہاں سے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور کیسے کیسے ذلیل حربے جو ہے وہ اختیار کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ہر موقع پر اللہ نے اپنے رسول کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ کوئی صفحہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا ابو جہل تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ بد دعا دی تھی کہ تبا لک لہذا جمعتنا، آپ کے نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ سورہ مسد کے آخر تک آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا دی، ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ گھر والوں نے اسے الگ کر کے رکھ دیا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، جب مر گیا تو کوئی اس کی لاش نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے اہل خانہ کو جب لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کیا، تو پھر جو ہے وہ ایک مردار کی طرح اس کے جو ہے ٹخنے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر سے پتھر اور مٹی جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزائیں دی، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا۔ اسی ابو لہب کے دو بیٹے تھے جن کے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوئے تھے۔ ان دونوں بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کی دو بیٹیوں کو بیک وقت طلاق ہو جائے تو اس کے اوپر کیا قیامت گزرے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے اس معاملے کو بھی برداشت کیا، اف تک نہیں کی۔ لیکن ان میں سے ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نفرت اور حقارت سے تھوک دیا۔ تھوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا، لیکن آپ نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تیرے اوپر مسلط کر دے۔ اللہ نے وہ کتا کیسے مسلط کیا؟ اس بد دعا کے بعد ابو لہب ہمیشہ جب کبھی وہ سفر پہ نکلتا تھا، کہیں جاتا تھا، تو قافلے والوں سے یہ کہتا تھا کہ میں اس بیٹے کے بارے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، محمد نے اس کو بد دعا دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل نے تو کئی مرتبہ اس کا اعتراف بھی کیا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے میں ابو لہب کا وہ بیٹا بھی تھا۔ اس کی حفاظت کا انہوں نے خاص طور پر اہتمام کیا ہوا تھا۔ جب قافلے نے رات کو پڑاؤ ڈالا ایک جگہ تو اس کو سب سے درمیان میں جو ہے وہ لٹایا۔ رات کو جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے، ایک شیر جنگل سے آیا، سونگتا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی تلاش میں ہے۔ اللہ نے درندوں کو بھی یہ پہچان عطا کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پہچان لیتے تھے، اور وہ شیر جو اللہ کی طرف سے مسلط ہوا تھا وہ سیدھا ابو لہب کے بیٹے کے پاس گیا، اسے چیر پاڑ کر جہنم واصل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمنوں کے ساتھ میں اس طریقے سے نپٹوں گا۔ اور ایک دن ابو جہل بدبخت جو ہے اپنے قبیلے کے ایک مخزومی کے ساتھ یہ مشورہ کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب محمد سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ایک پتھر سے ان کا سر جو ہے وہ کچل کر رکھ دیں۔ یہ دونوں اس پر عمل کرنے کے لیے جب ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سر پہ مارنے کے لیے جب اپنا ہاتھ اوپر کیا تو خوف سے کانپا اور اس کے ہاتھ سے پتھر نیچے گر گیا اور اس کا ہاتھ جو ہے اس کی گردن کے ساتھ جو ہے وہ چپک گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈر کر جو ہے وہ پیچھے بھاگا۔ جب واپس آیا تو اس کے دوسرے ساتھی مخزومی نے یہ کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ وہ آگے بڑھا
اور اس نے وہ پتھر جو ہے وہ اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل کر دیا، وہ بھی جو ہے وہاں سے ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ تو اللہ نے ہر موقع پہ قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تحفظ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ ہجرت کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے نا، مشرکین مکہ نے 100 اونٹوں کا جو ہے وہ انعام کا اعلان کیا تھا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یا ان کو پکڑ کر لے آئے۔ اور سراقہ بن مالک جو ہے وہ اس 100 اونٹوں کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو روکا، اس کے جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدعا کی، آپ نے اس کے لیے دعا کی تو پھر وہ نکل گیا۔ پھر اس نے دوبارہ اقدام کیا، چند مرتبہ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر جب وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ تائید خداوندی ان کے ساتھ ہے، تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان بھی طلب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان بھی لکھ کر دی، اور اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسے خوشخبری اور بشارت بھی دی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ کیا۔ فتح خیبر کے دن ایک یہودی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر 12 منافقین نے ایک جتھا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور ان کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ نے ان سب کو ذلیل کر دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور اسلامی ریاست کے سربراہ بنے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول ہی دنیا کے اندر غالب ہوں گے۔ اللہ قوت والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی روشنی پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ اپنے اس ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ کا دین دنیا کے اندر پھیل کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔